السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اندر عجیب کیفیت رکھی ہے۔ دینی اعتبار سے مسلمان کس قدر بھی گیا گزرا ہو، بے نمازی ہو، شراب نوشی اور سود خوری میں مبتلا ہو، اور کوئی بڑا سے بڑا گناہ کرتا ہو، لیکن غیرت ایمان ان بڑے بڑے گناہوں کو روک نہیں پاتی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا سی گستاخی کو برداشت نہیں کر پاتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ آئیے آج اس موضوع پر تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے دل میں تمام انبیاء کی اور خاص کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ محبت ڈال دی ہے۔ اس امت کے لیے سر کٹا دینا، اپنی رگے جاں کا آخری قطرے جاں خون بہا دینا، اور اس راہ میں جان و مال کا نذرانہ پیش کرنا نہ صرف آسان ہے بلکہ وہ اسے ایک سعادت سمجھتا ہے۔ اس کی زندگی کا سودا کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت خریدی نہیں جا سکتی۔ وہ اپنی رسوائی اور بے آبروئی کو برداشت کر سکتا ہے، لیکن وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا بے توقیری کو گوارا نہیں کر سکتا۔ اس کے گھر کو آگ لگائی جا سکتی ہے، لیکن اس کے دل میں محبت کی جو انگیٹھی جل رہی ہے اسے بجھایا نہیں جا سکتا۔ یہ محبت اس کی سب سے بڑی متاع ہے۔ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مقابلہ والدین اور بیوی بچوں کی محبت بھی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یہ محبت جو اسے اپنے آباء و اجداد سے میراث میں ملی ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مر مٹنے کا جذبہ بے پایا اور اپنے آپ کو قربان کر دینے کا حوصلہ جو اسے اپنے بزرگوں سے ایک در نایاب کی طرح حاصل ہوا ہے، کسی بھی قیمت پر وہ اس سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ امت محمدیہ کی تاریخ تمام مذاہب سے بالکل مختلف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا منظر دیکھنا ہے تو آئیے اصحاب رسول کی مجلس میں۔ یہ حضرت سعد بن ابی ربیع رضی اللہ عنہ ہیں، زخم سے چور ہیں، ایک دو تیر نہیں 12 تیروں نے جسم کو چھلنی کر دیا ہے۔ اسی حالت میں میدان احد کے کسی کونے میں پڑے ہوئے ہیں۔ نظر پڑی حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ پر۔ زندگی کی اس آخری سانس میں اپنے بیوی بچوں کے لیے پیغام نہیں دیا، بلکہ فرمایا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچنا تو میرا سلام کہنا اور میری کیفیت بتا دینا، اور ہاں میری قوم سے کہہ دینا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان چلی جائے اور قوم کا ایک فرد بھی بچا ہوا ہو تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی معذرت قبول نہیں ہوگی۔ قبیلے بنو دینار کی ایک خاتون غزوہ احد میں بڑی مصیبت سے گزری۔ ایک کے بعد دیگرے ان کے شوہر، ان کے بھائی اور ان کے والد کی شہادت کی اطلاع دی گئی۔ وہ انا للہ پڑھتی، اس صدمہ پر جو فطری غم ہوتا اس کا اظہار کرتی اور کہتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کی خواہش کے مطابق وہ بخیر ہیں۔ کہنے لگیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظر دکھا دو۔ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دور ہی سے اشارہ کر کے دکھایا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی تو بے ساختہ بول اٹھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب ہر مصیبت ہیچ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سینے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ محبت سے معمور کر دیا گیا تھا۔ وہ کہتے تھے میرا سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہے، اور یہ صرف الفاظ نہیں تھے بلکہ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس جذبے کا عکاس تھا۔ یہ محبت جو صحابہ سے امت کو میراث میں ملی ہے، واقعی ایک مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے اپنے وجود سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ ابھی جھارکھنڈ کے صدر مقام رانچی کی ایک خاتون کے اکلوتے بیٹے مدثر کو گستاخی رسول کے خلاف ہونے والے احتجاج میں شہید کر دیا گیا، اور اس کے زبان سے آخری لفظ نکلا اسلام زندہ باد۔ پھر جو بات پیش آئی اس نے صحابہ کے زمانے کی یاد تازہ کر دی۔ جب اس بوڑھی کم پڑھی لکھی ماں سے میڈیا کے نمائندہ نے ملاقات کی تو اس مومن خاتون نے کہا مجھے اپنے شہید بیٹے پر فخر ہے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنی جان کو قربان کر دیا ہے،
اور اسلام زندہ باد کہتے ہوئے گیا ہے۔ اسلام کل بھی زندہ باد تھا اور آج بھی زندہ باد ہے اور کل بھی زندہ باد رہے گا۔ اس خاتون کا بیان سن کر میری آنکھیں واقعی نم ہو گئیں اور میرے دل نے کہا جس امت میں ایسی صاحب ایمان اور بلند ہمت مائیں ہوں گی وہ امت کبھی بزدل اور کم ہمت نہیں ہو سکتی۔ وہ سمندر میں تیر کر اور آگ کے شعلوں پر چل کر گزر جائے گی لیکن اپنے ایمان کو ڈوبنے اور جلنے نہیں دے گی۔ اس وقت ضرورت ہے کہ پوری قوت اور استقامت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کیا جائے، مسلمانوں کے حوصلہ کو بلند رکھا جائے، ان کو کم ہمت اور بزدل ہونے سے بچایا جائے اور ان کے ذہن میں بات راسخ کیا جائے کہ مومن اپنا آخری قطرہ لہو نچھاور کر سکتا ہے لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا اور ظلم و جبر اور کفر و شرک کے آگے سرنگو نہیں ہو سکتا۔ اس ملک میں برطانوی اقتدار کے دور میں بھی اور اس کے بعد بھی مسلمان بہت سی آزمائشوں سے گزرے ہیں لیکن ان سب کے باوجود ہمارے بزرگوں نے صبر و استقامت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کیا ہے۔ انہوں نے اپنے مال و زر سے ہاتھ دھونا گوارا کیا، عزت و عصمت کی پامالی کا زخم سہا، لیکن جس دین کو انہوں نے سوچ سمجھ کر قبول کیا تھا انہوں نے اسے اپنے سینے سے لگائے رکھا۔ اسی راستے پر ہمیں چلنا ہے اور یہی ہماری منزل ہے کہ اسلام اور پیغمبر اسلام کی نسبت ہمیں اپنی اولاد اور جان سے بڑھ کر عزیز ہے۔